واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 394 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، کلیسا نے کھلی اجازت دے دی کہ مسلمانوں کی کردار کشی اور نظریاتی تخریب کاری کے لیے عیسائی لڑکیوں کو استعمال کیا جائے۔ لڑکیوں کو یقین دلایا گیا کہ کلیسا کے مقاصد اور عزائم کی خاطر عصمت قربان کرنے والی لڑکی بہشت میں جائے گی۔ ناظرین، اسی عقیدے کے تحت خوبصورت لڑکیوں کو باقاعدہ تربیت دے کر مسلمانوں کے علاقوں میں بھیجا گیا۔ یہ مسلمان عمرہ کے حرموں میں داخل ہوئیں اور وہ تباہی بپا کی جو آپ اس سلسلے کی کہانیوں میں پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور اس مقابلے میں مسلمان آپس میں ٹکراتے رہے اور صلیبیوں کے پھیلائے ہوئے اس حسین جال میں ایسے آئے کہ مذہبی نظریات اور عقائد کو نظر انداز کر کے تخت و تاج کے شیدائی ہو گئے۔ انہوں نے ایمان نیلام کر دیے۔ پھر بھی کچھ لوگ ابھی زندہ تھے جن کی روحیں ایمان کے نور سے منور تھیں۔ وہ بیت المقدس کی پاسبانی کرتے اور لہو کے نذرانے دیتے رہے، مگر یہ قانون فطرت ہے کہ ایک غدار ساری قوم کو بے وقار کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور جب غدار صاحب اقتدار ہو تو دشمن سے 10 گنا زیادہ فوج بھی شکست کھا جاتی ہے۔ ناظرین، اسی کا نتیجہ تھا کہ صلیبی 10 جولائی 1099 عیسوی 23 شعبان 496 ہجری کے روز بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ اس فتح میں جن مسلمان عمرا اور ریاستوں کے حکمرانوں نے صلیبیوں کو مدد دی اور جس طرح مدد دی، وہ ایک طویل اور شرمناک کہانی ہے۔ مثال کے طور پر اتنا ہی بتانا کافی ہوگا کہ جب صلیبی فوج بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی تھی تو شہزاں کے امیر نے نہ صرف یہ کہ اس فوج کو نہ روکا بلکہ اسے رسد بھی دی اور رہبر یعنی گائیڈ بھی دیے۔ ہمات اور تریپولی کے مسلمان عمرا نے بھی صلیبی فوج کو راستہ دے کر رسد بلکہ تحائف بھی دیے اور اپنے قبلہ اول کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں کئی ایک مسلمان ریاستیں آتی تھیں، انہوں نے اپنی ریاست اور حکومت کے تحفظ کی خاطر صلیبیوں کے دلکش اور حسین تحفے قبول کیے اور ان کے عوض صلیبی فوج کی ضروریات پوری کی۔ ناظرین، عرقہ کا امیر مرد مومن تھا جس کی جنگی طاقت صلیبیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اس نے صلیبی فوج کے جرنیلوں کے مطالبے پر بھی انہیں کچھ نہ دیا بلکہ ان کے چیلنج کو قبول کر کے انہیں مقابلے کے لیے للکارا۔ ناظرین، صلیبی فوج نے عرقہ کو محاصرے میں لے لیا۔ 14 فروری سے 13 مئی 1199 عیسوی تک عرقہ کے مسلمانوں نے ایسی بے جگری سے مقابلہ کیا کہ صلیبی فوج نے بہت سا جانی نقصان اٹھا کر محاصرہ اٹھا لیا اور راستہ بدل کر آگے چلی گئی۔ اگر یہ تمام مسلمان عمرا اپنے اپنے علاقے میں بیت المقدس کی طرف بڑھتی ہوئی صلیبی فوج کے سامنے مزاحم ہوتے رہتے تو ان کا اپنا نقصان تو ضرور ہوتا، لیکن صلیبی فوج کا خون قطرہ قطرہ بہہ کر ختم ہو جاتا۔ یہ فوج اپنے پلان سے 2-2.5 سال تاخیر سے بیت المقدس پہنچتی اور اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہ ہوتا۔ ناظرین، یہ کہنا غلط نہیں کہ صلیبیوں کو بیت المقدس تک مسلمان عمرا نے تازہ دم اور رسد سے مالا مال کر کے پہنچایا۔ اس کی سزا ان مسلمانوں کو ملی جو بیت المقدس میں آباد تھے۔ وہاں مسلمان زائرین بھی گئے ہوئے تھے، وہ بھی کچلے گئے۔ 7 جون 1099 عیسوی کے روز صلیبیوں نے اس عظیم اور مقدس شہر کا محاصرہ کیا۔ وہاں حکومت مصر کا گورنر افتخار الدولہ تھا جس نے محاصرے میں بے مثال شجاعت اور عسکری ذہانت سے مقابلہ کیا۔ شہر کے جیش قلعے سے نکال کر صلیبیوں پر حملے کرائے گئے، مگر صلیبیوں کے پاس ساز و سامان کی افراد تھی اور فوج تو بے شمار تھی۔ جولائی 1099 عیسوی صلیبی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ تمام تر یورپ اور ہر عیسائی ملک میں جشن منائے گئے، مگر بھیانک اور ہولناک جشن وہ تھا جو فاتح صلیبیوں نے بیت المقدس کے اندر منایا۔ صلیبی سپاہی مسلمانوں کے گھروں میں گھس گئے، لوٹ مار کی، کسی گھر میں کسی فرد کو خواہ وہ بوڑھا تھا یا دودھ پیتا بچہ زندہ نہ چھوڑا۔ زندہ رہنے دیا تو صرف جوان لڑکیوں کو جو ان کی درندگی کی اذیتوں سے مری۔ گلیوں میں بھاگتے ہوئے مسلمان بچوں، عورتوں اور مردوں کو وحشیانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ صلیبی ننھے ننھے بچوں کو برچیوں کی انیوں
پنکھڑیوں میں اڑس کر اوپر اٹھاتے اور چیخ چیخ کر کہہ کے لگاتے تھے۔ کھلے عام آبرو ریزی اور مقتولین کے سر کاٹ کر انہیں ٹھڈ مارنا صلیبیوں کا من پسند کھیل بن گیا تھا۔ ناظرین، مسلمانوں کو ایک ہی پناہ نظر آتی تھی جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ جان کی امان ملے گی اور کسی بھی مذہب کا پیروکار وہاں ان پر زیادتی کرنے کو گناہ سمجھے گا۔ یہ تھی مسجد اقصی۔ مسلمان اپنے بال بچوں کو لے کر مسجد اقصی میں چلے گئے جنہیں وہاں پاؤں رکھنے کو بھی جگہ نہ ملی۔ ناظرین، وہ باب داؤد اور دوسری مسجدوں میں چلے گئے۔ خود عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ ان پناہ گزین مسلمانوں کی تعداد 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ صلیبی جو مسجد اقصی کو اپنی عبادت گاہ کہتے تھے اس کے احترام کا ذرا بھر خیال نہ کیا۔ وہ پناہ گزینوں پر ٹوٹ پڑے، کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑا۔ مسجد اقصی، باب داؤد اور تمام مسجدیں لاشوں سے اٹ گئیں اور خون باہر بہنے لگا۔ مورخین نے ان الفاظ میں یہ کیفیت بیان کی ہے: صلیبیوں کے گھوڑوں کے پاؤں ٹخنوں تک مسلمان شہریوں کے خون میں ڈوب گئے تھے۔ ناظرین، لڑکیوں کو مسجدوں اور مسلمانوں کے دیگر مقدس مقامات میں لے جا کر بے آبرو کیا جاتا تھا۔ ناظرین، سب سے زیادہ بدنصیب یہ لڑکیاں تھیں اور ان کے جنگی قیدیوں کو مویشی بنا لیا گیا تھا۔ انہیں کھانے کو کم دیا جاتا اور مشقت زیادہ لی جاتی۔ جن کاموں میں پہلے گھوڑے اور اونٹ استعمال ہوتے تھے ان میں اب جنگی قیدی استعمال ہونے لگے۔ ان کے ہاتھوں مسجدیں مسمار کرائی گئیں۔ جنہوں نے انکار کیا انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ کسی وحشی صلیبی نے ایک جنگی قیدی کو قتل کر کے اس کے جسم کا گوشت کاٹا اور پکا کر کھا گیا۔ ناظرین، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گوشت لذیذ ہے۔ اس کے بعد صلیبیوں نے انسان خوری بلکہ مسلمان خوری شروع کر دی۔ جب کوئی جشن یا تقریب مناتے، ایک دو تندرست اور توانا مسلمان کو قتل کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے۔ انسان خوری کے واقعات خود یورپین مورخوں نے ہی اپنی تحریروں میں بیان کیے ہیں۔ ناظرین، مسجدوں کو حرام کاری کے لیے استعمال کرنے کے علاوہ صلیبیوں نے ان میں گھوڑے باندھے۔ مسجد اقصی میں مختلف مسلمان سلاطین اور دیگر دولت مند زائرین نے سونے اور چاندی کے فانوس اور قندیلیں لگوائی تھی۔ تحفے کے طور پر سونے اور چاندی کی کئی ایک اشیاء رکھی تھی۔ صلیبیوں نے یہ تمام فانوس، قندیلیں اور بیش قیمت اشیاء اٹھا لی اور مسجد کے منڈیر پر صلیب نصب کر دی گئی۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کی بے حرمتی اور وہاں کے مسلمانوں پر وحشیانہ مظالم کی یہ رویداد اس کے باپ نجم الدین ایوب نے بچپن سے سنانی شروع کر دی تھی۔ ناظرین، نجم الدین ایوب کو یہ رویداد اس کے باپ یعنی سلطان ایوبی کے دادا نے سنائی تھی۔ یہ رویداد سلطان ایوبی کے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ بیت المقدس کو آزاد کرائے گا۔ اب جبکہ وہ اس مقدس شہر کو فتح کرنے نکلا تھا تو اس کے دو بیٹے الملک الافضل اور الملک الظاہر جوان تھے اور اس کی فوج میں تھے۔ بیت المقدس کے متعلق جو باتیں اسے اپنے باپ نے سنائی تھی وہ اس نے اپنے بیٹوں کو یوں سنا دی تھی جیسے ایک قیمتی ورثہ ان کے حوالے کیا ہو۔ بے مقصد جینے سے قبل از وقت مر جانا بہتر ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کی جنگی تربیت مکمل کر کے انہیں اپنی فوج میں شامل کرتے وقت کہا تھا، یہ الفاظ تمہارے دادا مرحوم کے ہیں جو انہوں نے مجھے اس وقت کہے تھے جب میں چچا شیر کو کے ساتھ صلیبیوں کے خلاف پہلی جنگ لڑنے کے لیے چلا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم کسی جگہ کے حکمران بنو گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم سلطان بن جاؤ۔ یاد رکھو بیٹے، تم آج سے میرے بیٹے نہیں قوم کے بیٹے ہو۔ قرآن کا حکم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ اب تمہارے ماں باپ قوم اور سلطنت ہے۔ اولاد کو ماں باپ پر حکم چلانے اور ان کا دل دکھانے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ خیال رکھنا صلاح الدین، قوم کا دل نہ دکھانا، دیکھنا کہ تم پر قوم کے کیا کیا حقوق ہیں، یہ ادا کرنا۔ اور میرے عزیز بیٹو، تمہارے دادا نے کہا تھا کہ جو لوگ قوم کی آن پر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں نہ بھولنا۔ جو قوم اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے اس قوم کو خدا چھوڑ دیتا ہے۔ جس قوم سے خدا نظریں پھیر لیتا ہے تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اس کی عبادت گاہیں، استبل اور اس کی بیٹیاں دشمن کی
کی عیاشی کا سامان بن جاتی ہیں، اس قوم کی تقدیر اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تمہیں حکومت کی مسند پر بٹھایا جائے گا تو قوم کو رعایا نہ سمجھنا، بندوں پر حکومت کا حق صرف اللہ کا ہے۔ بندوں پر حکومت کر کے اللہ کی برابری کا گناہ کرو گے تو انجام مصر کے فرعونوں والا ہوگا۔ حکومت کا مطلب وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو قوم کی طرف سے اللہ اس کے حکمران پر عائد کرتا ہے۔ حکمران کی اپنی کوئی ذات نہیں رہتی، وہ فرد کی حیثیت سے مر جاتا ہے، وہ قوم کا امین اور قوم کا حصہ بن جاتا ہے۔ قوم کو فاقے کرنے پڑے تو حکمران کو اپنا پیٹ نہیں بھرنا چاہیے، وہ اپنے منہ میں نوالا ڈالے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ قوم کے ہر فرد کے منہ میں ایسا ہی نوالا جا رہا ہے۔ وہ جب گھوڑے پر سوار ہو تو دیکھے کہ اس کی گردن مسجد کے مینار کی طرح اکڑ کر سیدھی تو نہیں ہو گئی۔ اور میرے عزیز بیٹو، تمہارے دادا نے کہا تھا کہ گردن اس روز اونچی کرنا جس روز مسجد اقصی کو کفار سے آزاد کرا لو گے، اطمینان کی نیند اس رات سونا جس رات مسجد اقصی میں فتح کے نفل پڑھ لو گے، اور اس مسجد کی دہلیز جہاں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے اللہ کے حضور گئے تھے، اور اپنے آنسوؤں سے دھو گے۔ اور میرے بیٹو، وہ بچے جو بیت المقدس کی گلیوں اور مسجدوں میں قتل ہوئے تھے، اور قوم کی وہ 2 بیٹیاں جو وہاں بے آبرو ہوئی تھی، مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی جس مسجد میں میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم گئے، اور جس مسجد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جبینیں سجدے کیے تھے، اس مسجد کی اینٹیں رات بھر میرے اوپر گرتی رہتی ہیں۔ میں بدک بدک جاتا ہوں، کبھی درد سے کراہتی ہوئی ایسی صدائیں سنائی دیتی ہیں جیسے مسجد اقصی میں قتل ہونے والے بچے بزبان گریاں اذانیں دے رہے ہوں۔ وہ تمہیں پکار رہے ہیں میرے بیٹو، وہ مجھے پکار رہے ہیں۔ اور تمہارے دادا نے بڑھاپے سے کانپتے ہوئے ہاتھ مجھے دکھا کر کہا تھا کہ میں نے اپنی جوانی تمہیں دے دی ہے، جو کام میں نہیں کر سکا وہ تم کرو، بیت المقدس جاؤ، اور یہی تمہارے جینے کا مقصد ہوگا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 395 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔